بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسانی ذہن ہمیشہ سے اچھائی اور برائی، ثواب اور سزا اور جزا و عقاب کے اصولوں پر غور کرتا رہا ہے۔ مذہبی و فلسفیانہ متون میں جہنم ایک ایسی حقیقت کے طور پر پیش کی جاتی ہے جو گناہ، ظلم اور جہالت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ مگر سوال اہم ہے، کیا جہنم محض ایک فوری طبیعتی نتیجہ ہے یا پھر اس کی بنیاد مقصود اور مضبوط منطق ہے؟ کیا اس کو بغیر کسی وجہ کے یا محض سزا کے طور پر بنایا گیا، یا پھر اس کے پیچھے اخلاقی، قانونی اور تربیتی مقاصد پوشیدہ ہیں؟ اس مضمون میں ہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے: مذہبی، فلسفیانہ، اخلاقی اور عملی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک منطقی ڈھانچہ، انسانی انتخاب، عدل الہی اور اخلاقی نتائج کار فرما ہے۔ مذہبی نقطۂ نظر، وحی میں جہنم کا تصور۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی روایات میں جہنم کا تذکرہ ملتا ہے، اگرچہ تشریحات اور تفصیلات مختلف ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہنم کو گناہوں کا نتیجہ، نافرمانی کا انجام اور حق کے خلاف اصرار کی جزا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دو اہم نقطے واضح ہوتے ہیں: عدل الہی۔ خدا کا عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ظلم اور بے انصافی کا بدلہ لو۔ اگر اس دنیا میں ہر ظلم کی سزا مکمل اور قطعی نہ ملے تو آخرت میں عدل پورا کیا جاتا ہے۔ جہنم اسی عدالتی عمل کا مظہر ہے۔ انسانی ذمہ داری اور اختیار۔ مذہبی متون میں انسان کو عقل، ضمیر اور اختیار دیا گیا ہے۔ یہی اختیار انسان کو اچھائی اور برائی میں تقسیم کرتا ہے۔ جب اختیار کے ساتھ نافرمانی اور ظلم کا انتخاب ہو تو اس کے نتائج لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں وضاحت ضروری ہے کہ مذہبی تشریحات میں جہنم صرف ایک سزا نہیں، بلکہ بسا اوقات تربیت یا صفائی کا ذریعہ بھی بتائی جاتی ہے۔ بعض روایات میں اس کا تعلق قلبی پاکیزگی اور آخرتی نتائج سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ تاہم بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جہنم محض ایک بے وجہ سزا نہیں، بلکہ ایک اخلاقی و عدالتی نتیجہ ہے۔ فلسفہ اور منطق، سزا کا جواز۔ فلسفہ اخلاق ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی نظام میں سزا کا وجود تب تک معقول ہے جب تک وہ نظام کل افراد کے مفاد اور عدل کو تحفظ دے۔ چند بنیادی دلیلیں ہیں: رد عمل یا نتیجے کا اصول۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے یا سماجی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے نتائج مرتب ہونے چاہیے تاکہ نظام برقرار رہے۔ جہنم ایک کائناتی یا آخرتی سطح پر اس اصول کا اطلاق ہے۔ اخلاقی پابندی اور خود نگرانی۔ جب سزا موجود ہو تو افراد اپنے اعمال پر غور کرتے ہیں۔ یہ ایک داخلی نگرانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آخرت میں سزا کا امکان نہ ہو تو انسانی ضمیر اور اخلاقی پابندی کمزور ہو سکتی ہے۔ تسلسل انصاف۔ دنیا میں کئی مرتبہ ظالم کامیاب دکھائی دیتا ہے اور مظلوم کو فوری انصاف نہیں ملتا۔ فلسفہ عدل دلیل دیتا ہے کہ ایک حتمی عدالت لازمی ہے جہاں ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق ملے۔ جہنم اسی حتمی عدل کی عملی تصویر ہے۔ ان دلائل کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ سزا اور اسی کے ساتھ جہنم ایک اخلاقی نظام میں محض انتقامی فعل نہیں، بلکہ نظام عدل و انصاف کی لازمی شق ہے۔ انسانی انتخاب اور آزادی کا کردار۔
جہنم کا تصور اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ انسان کے پاس حقیقی انتخاب موجود ہے۔ اگر انتخاب نہ ہوتا تو سزا یا جزا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس حوالے سے چند نکات قابل غور ہیں۔ آزمائش اور امتحان۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ جو لوگ حق کی طرف پلٹتے، نیکی اختیار کرتے اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہی قبول کرتے ہیں، وہ جزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اختیار کو غلط سمت میں استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے نتائج مقرر ہیں۔ جہنم انہی نتائج میں سے ایک ہے۔ توبہ اور رجوع کا دروازہ۔ بہت سی مذہبی روایات میں جہنم کا تصور توبہ کے امکان کو ختم نہیں کرتا، بلکہ توبہ کا دروازہ زندگی میں اور بعض اقوال کے مطابق حتیٰ کہ مرنے تک کھلا بتایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سزا کا مقصد مکمل تباہی نہیں بلکہ اصلاح و رہنمائی بھی ہے۔ اخلاقی ذمہ داری۔ اختیار کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر دوسروں کا حق مارے، معاشرتی نظام کو نقصان پہنچائے یا ذاتی سطح پر ظلم کرے تو اخلاقی طور پر اس کا بدلہ واجب ہے، اور جہنم اسی ذمہ داری کا ایک جزو ہے۔ لہذا جہنم کسی ذات کی نفسیاتی یا بلا وجہ عذاب کا نام نہیں، بلکہ انسان کے آزادانہ انتخاب اور اس کے اخلاقی وزن کا نتیجہ ہے۔ جہنم کا مقصد صرف سزا ہی نہیں، اصلاح، عبرت اور انصاف۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم محض غلامی انتقام ہے، مگر مختلف مکاتب فکر میں اس کی تشریحات وسیع ہیں۔ اصلاح نفس۔ بعض روایات کے مطابق جہنم کا کچھ حصہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جہاں دنیا میں اصلاح ممکن نہ ہو، وہاں آخرت میں یہ عمل جاری رہ سکتا ہے۔ عبرت کا نمونہ۔ تاریخ میں عبرت انگیز واقعات قوموں کو سنبھالتے ہیں۔ آخرت میں ہونے والا عبرت انگیز سزا کا مظاہرہ عدل کا پیغام عام کرتی ہے، تاکہ باقی مخلوقات میں خوف خدا اور احتیاط پیدا ہو۔ حق مظلوم کا تقاضا۔ ظلم کے شکار افراد کا ازالہ ضروری ہے۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں ظالم کا حساب ہوگا اور مظلوم کا حق واپس ملے گا۔ یہ انصاف کا آخری ثبوت ہے۔ یہ تمام نکات بتاتے ہیں کہ جہنم کا مفہوم صرف درد و عذاب سے بالا تر ہے۔ اس کے اندر اصلاح، سبق آموزی اور عدالتی تکمیل کے پہلو بھی مضمر ہیں۔ سماجی و اخلاقی نتیجے۔ خوف خدا بمقابلہ محبت خدا۔ جہنم کے تصور کا ایک اہم سماجی پہلو یہ ہے کہ یہ خوف اور احتیاط پیدا کرتا ہے، مگر خوف خدا اور محبت خدا کے توازن پر بحث جاری رہتی ہے۔ خوف کا مثبت پہلو۔ خوف نامناسب حرکات و سکنات کو روکتا ہے۔ جب لوگ جان لیں کہ ان کے اعمال کے نتائج ہیں تو وہ زیادہ محتاط اور ذمہ دار بنتے ہیں۔ محبت کا کردار۔ صرف خوف ہی کافی نہیں، حقیقی اخلاقی ارتقاء تب ہوتا ہے جب انسان خدا کی محبت، ہمدردی اور انصاف کی حقیقت کو سمجھے۔ جہنم کا تصور اس لیے بھی موجود ہے تاکہ انسان خوف کے ساتھ ساتھ ذمہ داری، ہمدردی اور اخلاقی سمجھ پیدا کرے۔ توازن۔ صحیفوں اور حکمتوں میں متواتر توازن کا پیغام ملتا ہے۔ محبت، رحم، عدل اور خوف سب مل کر انسانی اخلاق کو مکمل کرتے ہیں۔ جہنم کا وجود اسی توازن کا ایک جزو ہے۔ تنقیدات اور جوابات۔ جہنم کے تصور پر کئی تنقیدی نقطۂ نظر بھی پیش کیے گئے ہیں، جن کے جوابات یہاں مختصراً دیے جا رہے ہیں۔ تنقید۔ ایک رحم دل خداوند کیسے لامتناہی عذاب کی اجازت دے سکتا ہے؟ جواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا عدل اور علم انسانی تصورات سے کہیں بلند ہے۔ تنقید۔ اگر لوگ جہنم کے خوف سے نیک بنے تو کیا وہ سچی نیکی کریں گے؟ جواب۔
اخلاقی فلسفہ بتاتا ہے کہ نیکی کی اصلاحات آہستگی سے پیوست ہوتی ہے۔ تنقید: دنیا میں بہت سے مظلوم ہیں، کیا ان کا اجر اور مظالم کا بدلہ مساوی ہوگا؟ جواب: مذہبی رواداری اور عدل کے مطابق آخرت میں ہر کسی کا حق پورا کیا جائے گا۔ جہنم کے تصور سے جو عملی سبق ہمیں ملتے ہیں وہ چند اہم نکات میں خلاصہ کیے جا سکتے ہیں۔ ذمہ داری قبول کریں، اپنے اعمال کے لیے خود کو جواب دہ سمجھیں، چھوٹے بڑے فیصلوں میں انصاف اور ہمدردی کو مقدم رکھیں، دوسروں کے حقوق کا احترام کریں۔ سماجی زندگی میں حقوق الناس کا احترام انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے۔ توبہ اور اصلاح: اگر آپ نے غلطی کی ہے تو توبہ کریں اور اصلاح کی راہ اختیار کریں۔ توبہ ایک حقیقی عمل ہے، صرف زبانی اقرار نہیں۔ تعلیم اور شعور پھیلائیں۔ جہالت اور بدعقلی اکثر گناہوں کی جڑ ہوتی ہے۔ علم و تربیت برائی کے خاتمے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ اجتماعی عدل کے لیے کوشاں رہیں۔ عدالتی، سماجی اور اقتصادی اصلاحات ظلم کے خاتمے میں مؤثر ہیں۔ یہ بھی جہنم جیسی ممکنہ نتائج سے بچاؤ کا عملی راستہ ہیں۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی۔ اس کے پیچھے عدل الہی، انسان کا اختیار، معاشرتی نظام کی حفاظت اور اصلاح نفس کے معنی پوشیدہ ہیں۔ جہنم کا تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انصاف کا نظام موجود ہے اور انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک انتباہ ہے، ایک دعوت غور و فکر ہے اور ایک اخلاقی فریم ورک ہے جو ہمیں بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔